خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج خدا کے کلام کے جس حصے پہ ہم غور کریں گے، مجھ سے میری کلیسیا میں سے ایک شخص نے سوال پوچھا جو پیدائش کے 18ویں باب میں سے ہے۔ اس نے 2 سوال مجھ سے کیے۔ اس نے کہا کہ پادری صاحب، جو ابراہیم کے پاس 3 آدمی آئے تھے وہ کون تھے؟ عموماً جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ 3 تھے تو وہ تثلیث ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس جو ابراہیم کے پاس آئے، یا وہ کوئی عربی مسافر تھے یا کوئی اور تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس نے مجھ سے سوال کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ڈیرے کے اندر ان لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا؟ اگر وہ ان کو اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا احترام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ان کے سامنے کھانا اور باقی ساری چیزیں رکھ رہا ہے، تو جب اتنی عزت، اتنا احترام وہ کر رہا ہے تو اس نے ان کو اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں بٹھایا؟ یعنی کوئی بھی ہمارا اچھا یا ہمارا کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اسے اپنے گھر کی اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، تو اس نے ان کو باہر کیوں بٹھایا؟ اور خدا کے کلام میں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں جو پیدائش کی کتاب کا 18واں باب ہے، اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم غلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار، رحیم و مہربان اور قادر مطلق خدا ہے۔ آج کا کلام ہم سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے برکت کا، اور اے خداوند خدا، اس ساری جو معلومات ہے اس کو جاننے کا وسیلہ بنے۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں 2 باتیں ہیں کہ اس نے جو 3 مرد ہیں وہ کون ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس نے ان کے پاؤں دھوئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ اس درخت کے نیچے، ایسے اشارہ کر کے، یعنی اس درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں آپ کے لیے روٹی لاتا ہوں۔ اور باقی جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے روٹی کھائی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے برکت دی ہے سارا کو، اور پھر وہ آگے بڑھے ہیں، جو یہ باب آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آیا انہوں نے روٹی کھائی تھی یا نہیں کھائی تھی؟ جب ہم تاریخی لحاظ سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہ جو واقعہ ہے یہ ابراہیم کے ختنے کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی ابراہیم کا ختنہ ہوا ہے اور ابراہیم اس ختنے کے درد میں مبتلا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور جو یہودی تاریخ ہے اس میں جب ہم تالمود کو، تارگم اور مشنا میں اس حصے کو پڑھتے ہیں اور اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ایکچولی جب ابراہیم اس علاقے میں رہ رہا تھا، اور اس علاقے میں رہتے ہوئے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ
ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا جو 17ویں باب میں ہمیں ملتا ہے. اور خدا نے جو ابرام سے اسے ابراہم اور ساری سے اس کی بیوی کو سارا بنایا، اور خدا نے کہا کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا. اور یہ وعدہ کر کے اس نے ایک اور اس سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ ہو. یہ تمہارا میرے ساتھ ایک عہد ہے. اور ابراہم کا جب ختنہ ہوا ہے تو وہ اس درد میں بیٹھا ہوا ہے، اور خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے. حالانکہ جب ہم اس باب کو آگے پڑھتے ہیں، جو 18ویں باب کو، تو ان فرشتوں کا جو مقصد ہے وہ ابراہم کے پاس آنا نہیں ہے. ان فرشتوں کا جو مقصد ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا ہے. لیکن خدا نے ان کو ایک بات کہی. وہ جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں خدا کی طرف سے، اور جب وہ آئے ہیں اور آ کے تو انہوں نے رستہ تبدیل کیا کہ ہم جائیں ابراہم کی طرف. اور جو اس کا مقصد ان لوگوں کا ہے وہ ابراہم کو آرام دینا ہے اس درد سے جس میں وہ مبتلا ہے. انتہائی گرمی کا یہ دن ہے، اور جب ہم اس کو تالمود میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ دن ایسا تھا کہ ابراہم کہتا تھا کہ یہ دن ایسا ہے جیسے میں کسی بھٹی میں، جیسے میں دوزخ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ تو میں ایسے بھی آپ کو بتا سکتا تھا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں کون ہیں، اور 1 سیکنڈ میں یہ بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کے پیچھے جو واقعہ ہے کہ ابراہم نے ان کو کیوں روکا، ابراہم نے ان کو کیوں کھانا کھلایا، ابراہم نے ان کو درختوں کے نیچے کیوں بٹھایا. جب یہ ہم سیکھتے ہیں تو ایک بڑی ہی ایمانداروں کے بارے میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایمانداروں کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ کسی چرچ میں ہو، وہ کسی کلیسیا میں ہو، وہ کسی ملک میں ہو، وہ کسی شہر میں ہو، وہ کسی بازار میں ہو، ان کا مقصد کیا ہے. اور ابراہم کا بھی جو مقصد ہے وہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور ابراہم جو ہے وہ خدا کے دوست ہونے سے پہلے وہ انسانیت کا دوست ہے. اور انسانیت کا دوست کیسے ہے؟ جب آپ 13واں باب پڑھیں جو پیدائش کی کتاب کا، لڑائی ہوتی ہے اس کے اور اس کے بھتیجے لوط کے بیچ میں، اور وہ اس کی فکر کرتا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا. اور اگر آپ 13ویں باب کو جو پیدائش کی کتاب کا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی ہے، لوط ہے اور ابراہم کے جو چرواہے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، تو لکھا ہے کہ لوط نے وہ جگہ چنی، اور وہ جگہ ایسی تھی جیسے خدا کا باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی، جو اس کی 10ویں آیت ہے. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری تیرائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی اچھی جگہ کسی کو دینا، کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی زرخیز جگہ کسی کو دینا، کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو کامیاب بزنس دینا. اور ابراہم نے کہا کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ اور مفکرین کہتے ہیں کہ لوط نے جو وہاں کی ریزل ڈیزل ہے، لوط نے جو چمک دمک ہے اس کو چن لیا، لیکن ابراہم نے خدا کو چن لیا. اور جہاں خدا ہو وہاں پہ برکت ہے، نہ دریاؤں سے، نہ ندی نالوں سے، نہ کسی اور چیز سے، خداوند کی حضوری سے برکت ہے. اگر وہ اسرائیل کے لیے سوکھی چٹان میں سے پانی نکال سکتا ہے تو پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ ان 3 آدمیوں کا دوست ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ان 3 آدمیوں کا دوست ہے. پہلے نمبر پہ تو وہ اتنی گرمی میں ان کی فکر کرتا ہے کہ اپنے ڈیرے میں ان کو بلاتا ہے.
وہ فکر کرتا ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا اس کے ڈیرے سے نہ چلا جائے. وہ دور سے نظر دوڑاتا ہے, اس کو اپنے خطرے کی درد نہیں ہے. وہ اپنے خطرے کی درد کو بھول کے اس کو ہے کہ اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے, یہ مسافر ہیں, یہ میرے ڈیرے سے پیاسے نہ چلے جائیں, یہ میرے ڈیرے سے بھوکے نہ چلے جائیں. تو اس کی فکر ان لوگوں کے لیے ہے, اور پھر اس کی فکر پوری انسانیت کے لیے ہے. اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جو ابراہیم ہے, خدا نے اسے 75 برس کی عمر میں بلایا, لیکن اس کو جب وہ حران میں تھا, اس کی 50s میں, یعنی جب وہ 50 یا 52 سال کا تھا, خدا نے ابراہیم کو بلایا. اور اس کے بعد تقریباً 23-24 سال حران میں خدا ابراہیم کو آزماتا رہا, اور وہاں پہ بھی وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اس کا باپ جو تارا ہے بت پرست ہے, لیکن وہ لوگوں کو خدا کی طرف لاتا ہے, انسانیت کو خدا کی طرف لاتا ہے, وہ لوط کو خدا کی طرف لاتا ہے. وہ ان فرشتوں کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی انسان بھوکا یا پیاسا یہاں سے چلا نہ جائے. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں باب کی جو 4تھی آیت ہے, اس میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم جب اپنے ملک کو, اپنے ناطے داروں کو, اپنے وطن کو, اپنے رشتہ داروں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا, تو یہاں پہ خدا نے اس کے لیے ایک سائن رکھا تھا. اور وہ سائن کیا تھا کہ اس کے ڈیرے کے پاس 2 جو طرح کے درخت تھے. ایک درخت تھا جس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں, اور پھر جو بلوط کے درخت ہیں. تو جب دور سے کوئی بندے آتے تھے تو یہودی کہتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو اگر وہ ایماندار ہوتے تھے تو وہ درخت ان پہ سایہ کر دیتے تھے, اور ابراہیم کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں. اور اگر وہ سایہ نہیں کرتے تھے تو ابراہیم کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ایماندار نہیں ہیں. جب وہ آئے ہیں اور آ کے ان کو اس نے کہا ہے کہ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں, تو اس درخت کے نیچے ایسی سگنیفیکنس کیا تھی, ایسی اہمیت کیا تھی کہ اس نے اتنی گرمی میں اپنے خیمے کے اندر ان کو کیوں نہیں بٹھایا, خود وہ خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اور جب اس نے دیکھا ہے اور دیکھ کے تو ان کے پیچھے دوڑا ہے اور ان کو بلا لیا ہے, لیکن جب وہ آئے ہیں تو ان کو درخت کے نیچے بٹھایا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اگر کوئی ایماندار ہوتا تھا تو اس کے اوپر سایہ وہ کرتا تھا, اور اگر کوئی ایماندار نہیں ہوتا تھا تو اس کے اوپر سایہ نہیں کرتا تھا. اور پھر ابراہیم کا جو مقصد تھا اور جو ایمانداروں کا مقصد ہے, ایمانداروں کے 2 مقاصد ہوتے ہیں زندگی میں. ان کا مقصد دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد شہرت پانا نہیں ہے, ان کا مقصد مقام پانا نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ان کا جو مقصد ہے وہ ہے خدا کی خدمت, اور جو دوسرا ان کا مقصد ہے وہ ہے خدا کی بشارت اور انسانیت کی خدمت. اگر خدا کے لوگوں کی پہچان دیکھنی ہے بائبل کے مطابق تو پہلے نمبر پہ وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں گے, اور دوسرے نمبر پہ وہ خدا کی بشارت دینے والے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ میرے ڈیرے سے کوئی بندہ نہ ہی انسانیت کی خدمت کروائے بغیر اور نہ ہی جو بشارت خدا کی لیے بغیر یہاں سے جائے. وہاں بٹھاتا تھا, اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وہ بشارت خدا کی دیتا تھا, اور اگر وہ ایمان لاتے تھے تو اس درخت کے نیچے سے پانی نکلتا تھا اور اس میں وہ ان کو بیپٹائز کرتا تھا, اس میں نہلاتا تھا. اور اگر اور لوگ آ جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس آپ 1 ہفتے کے لیے رک جائیں. تو جو اس نے ان کو اس درخت کے نیچے بٹھایا, تو اس درخت کے نیچے
خدا کی طرف سے اس کو ایک سائن ملتا تھا، اور وہ سائن کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ سایہ کرتا تھا تو وہ ایماندار ہوتے تھے، اگر وہ سایہ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ ایماندار نہیں ہوتے تھے، اور اگر وہ سایہ نہیں کرتا تھا تو ابراہیم ان کو خدا کی بشارت دیتا تھا کہ ایمان لاؤ، وہی خدا ہے جو زندہ خدا ہے، وہی خدا ہے جو ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی خدا ہے جو دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا اس جگہ پہ ان کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے، اور ایمانداروں کا جو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ ایمانداروں کا دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے خدا کی بشارت دینا، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ابراہیم کو درد ستا رہا ہے، خطرے کا جو درد ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا درد کتنا بڑا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ اس رستے سے کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی خدا کی خوشخبری کے بغیر رہ نہ جائے، کوئی خدا کی خوشخبری کے بغیر چلا نہ جائے۔ یہ ہے ایماندار۔ ایمانداروں کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، ایمانداروں کو انسانیت کی فکر ہوتی ہے، ایمانداروں کو خدا کی فکر ہوتی ہے، ایمانداروں کو خدا کے کلام کی بشارت کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات رکھی تھی کہ اس نے ان کے سامنے وہ مکھن اور جو ساری روٹیاں رکھی ہیں اور جو پلا ہوا اس کے سامنے بچڑا رکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کھایا۔ تو ایک بات اور بھی آتی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو پھر وہ کھانا کس نے کھایا تھا جو ابراہیم نے ان کے سامنے رکھا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں تالمود میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ الیعازر ہے، اور الیعازر جو ہے اس کے ساتھ ابراہیم کے 3 دوست تھے، یعنی وہاں پہ 6 لوگ اور 7ویں جو تھی وہ سارا تھی۔ 3 وہ لوگ، 3 وہ آدمی، 3 اس کے جو دوست ہیں، اور 2 جو ابراہیم اور الیعازر، اور اس کے ساتھ جو سارا ہے، تو یعنی 6 اور 2 8 اور 9 لوگ وہاں پہ ہیں۔ تو جو کھانا وہ کمر باندھے وہاں پہ ان کی خدمت کر رہا ہے، تو وہاں پہ جو اس کے دوست ہیں اور ان کے نام ہیں اینر، اشکول اور ممرے۔ اینر، اشکول اور ممرے جو تھے وہ بھی ان آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور یہودی کہتے ہیں کہ آسمان سے بسم کرنے والی آگ ہے وہ نازل ہوئی اور اس نے کنزیوم کر دیا، یا اس نے اس کھانے کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد جو مین ہمارا سوال ہے کہ وہ 3 آدمی تھے کون؟ ان آدمیوں نے جیسے ہی وہ ختم ہوا کھانا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اب وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، تو کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ سارا کہاں ہے؟ اور ایسا ہی سوال آگے چل کے اس کے پوتے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعقوب کے ساتھ۔ یعقوب جب لوز کی وادی میں ہے اور وہاں پہ جب اس کو فرشتہ ملتا ہے تو اسے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے، جب اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ تو کیا خدا کو ہمارے ناموں کا یا باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہے؟ مقصد پیچھے کچھ اور تھا۔ اس نے کہا، پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اب یہ 3 لوگ تھے کون؟ یہ ایکچولی 3 فرشتے تھے۔ پہلے نمبر پہ ایک میکائیل ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، مقرب فرشتہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جبرائیل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رافیل ہے۔ یہ جو 3 آدمی ہیں ایکچولی یہ 3 فرشتے تھے، اور یہ ابراہیم کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ 3 فرشتے جو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان میں سے صرف ایک بندے کا کام تھا جو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو موڑا اور موڑ کے اس کے ساتھ 2 اور فرشتوں کو جوڑ کے بھیجا۔ یہ جو کام تھا یہ صرف جبرائیل کا تھا،
کہ وہ جا کے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرے، لیکن خدا نے اس کے ساتھ میکائیل کو اور خدا نے اس کے ساتھ رافیل کو جوڑا۔ اب ان کے کام کیا ہیں؟ خدا کسی بھی فرشتے سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، لیکن خدا نے ان کی کیٹیگریز مقرر کی ہوئی ہیں۔ جو جبرائیل ہے وہ خدا کا مسنجر ہے، خدا کا پیغام رساں ہے، اور اس کے ساتھ کہیں بھی کوئی ڈسٹرکشن ہوتی ہے خدا کی طرف سے تو وہ جبرائیل جا کے پرفارم کرتا ہے، جبرائیل جا کے کرتا ہے۔ اب جب اس نے تو جا کے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا تھا، تو خدا نے میکائیل کو رافیل کو کیوں بھیجا اور پھر ان کا کیوں رستہ چینج کیا؟ وہ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ یہ تین آدمی کون تھے؟ یہ تین آدمی تین فرشتے تھے، یعنی میکائیل اور رافیل اور جبرائیل۔ تو خدا نے اپنے بندہ کے پاس بھیجا۔ 17ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو 17ویں باب میں خدا اس پہ ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر ہو کے کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، میرا نام کیا ہے؟ خدائے قادر، اور تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا، اور تیری بیوی اب سے ساری نہیں سارا ہوگی، اب سے تو ابرام نہیں ابراہم ہوگا، اور میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ ختنے کا عہد ہے۔ اور جب ابراہم کا ختنہ ہوتا ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، وہ کرب کی حالت میں ہے، گرمی انتہا سے زیادہ ہے، دن جو ہے وہ دوزخ کی طرح گرم ہے، اور خدا نے کہا کہ آؤ ہم جا کے اپنے بندہ ابراہم کو کمفرٹ دیں، اپنے بندہ ابراہم کو آرام دیں، اپنے بندہ ابراہم کو شفا اور بحالی دیں۔ تو خدا نے رافیل کو بھیجا، خدا نے میکائیل کو بھیجا، اور ہم ابراہم کو جا کے خوشخبری دے کے آئیں، اور پھر آگے تم جانا۔ جو رافیل ہے وہ خدا کے کہنے پہ جو شفا کا عمل ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ رافیل کا کام ہے شفا دینا، اور جو میکائیل ہے اس کا کام ہے خوشخبری دینا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جبرائیل کے دو کام ہیں، ایک اس کا کام ہے خدا کے جو پیغام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا اس کا کام ہے ڈسٹرکشن کرنا۔ یہاں پہ رافیل آیا تاکہ وہ کمفرٹ دے کس کو؟ ابراہم کو۔ ابراہم نے سمجھا کہ شاید میں لوگوں کے جو آئے ہیں تو میں ان کے سامنے آ کے تو ساری خدمت کر رہا ہوں۔ وہ اپنے درد کو بھولا نہیں، اس کا درد ختم ہو گیا، اور ختم کرنے والا کون تھا؟ وہ خدا تھا، کیونکہ خدا نے رافیل کو وہاں پہ بھیجا تھا، اور اس نے اس کو اس درد سے آرام دیا۔ اور میکائیل مقرب فرشتہ، یاد رکھیے جہاں جہاں بھی بائبل میں آیا ہے وہ خدا کی خوشخبری لے کے آیا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ اس جگہ پہ آیا ہے ابراہم اور سارا کے پاس، اور جب وہ آیا ہے اور اس نے آ کے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، اس نے کیا کہا؟ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور جو تالمود میں ہے اس میں لکھا ہے کہ آج جہاں سورج ہے پھر جب سورج یہاں آئے گا سارا کے بیٹا ہوگا۔ یعنی جو سال کا سرکل ہے، یعنی ایک سال میں سورج جو سرکل پورا کرتا ہے یا زمین جو سرکل پورا کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جہاں اب سورج کا جو پوائنٹ ہے جب گھوم کے وہ اسی پوائنٹ پہ آئے گا، یعنی اب بہار ہے، گرمی ہے، تو جب اگلی گرمی آئے گی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ یعنی آفٹر اے ایئر، اس کے بعد جب دوسری بار میکائیل آتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میکائیل جہاں بھی آیا ہے بائبل میں وہ خدا کی خوشخبری لے کے آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ یعقوب کے پاس آتا ہے، اور جب یعقوب کے پاس آتا ہے تو یعقوب کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یعقوب کے ساتھ جب اس کی لڑائی ہوتی ہے پوری رات وہ لڑتا رہتا ہے، لیکن صبح صبح وہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے جانے دے؟ میکائیل کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی کوائر کا انچارج ہے، وہ خدا کی کوائر کا ڈائریکٹر ہے۔ ہر صبح جب
دعا ہوتی ہے تو اس دعا کو انیشیٹ گیتوں سے اور خدا کی حمد سے کون کرتا ہے؟ میکائیل۔ صبح ہو رہی ہے تو وہ یعقوب کو کہہ رہا ہے مجھے جانے دے، میں نے جا کے جو پریئر شروع کرنی ہے، اور میں اس بات کو کرتے ہوئے جو کوائر ہے چرچ کی، پادری صاحب چرچ میں کوائر کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور آدھی عبادت گزر جاتی ہے تو کبھی طبلہ نواز آ رہا ہے، تو کبھی باجے والا آ رہا ہے، تو کبھی کوائر والے آ رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری دیکھیں کہ جیسے میکائیل خدا کی عبادت کو انیشیٹ کرتا ہے، زمین پہ آپ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کو انیشیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ خدا کو انتظار کرواتے ہیں، آپ کی خدا کی جو عبادت ہے، جو چرچ کی عبادت ہے، اس کو خراب کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم پہ وہاں پہ نہیں پہنچتے۔ تو میکائیل کو کیسے باغم باغ لگی ہوئی تھی یعقوب سے، وہ اس سے دامن چھڑا رہا ہے، اور یعقوب نے دامن پکڑ لیا مجھے جو برکت دے، وہ اسے جانے نہیں دے رہا، اس نے کہا مجھے جانے دے، اور وہاں پہ وہ اس کے لیے خوشخبری کیا لایا، اس نے کہا اب سے تیرا نام یعقوب نہیں، اب سے تیرا نام سار ایل ہوگا، اب سے تو دھوکہ دینے والا نہیں، اب سے تو خدا کا شہزادہ کہلائے گا۔ اور اس کے بعد دانیل کی کتاب میں، لیکن وہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملتا، جو 10ویں باب میں ہے وہ میکائیل کا نام ضرور آتا ہے، لیکن پھر جو تیسری بار میکائیل خوشخبری لے کے آتا ہے، وہ لے کے آتا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہ، اور وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ عالم بالا سے، آسمان سے جو فرشتوں کی گروہ آتی ہے، کن کے پاس؟ چرواہوں کے پاس، اور جب وہ چرواہوں کے پاس آتی ہے تو وہ حمد کرتی ہوئی چرواہوں کے پاس آتی ہے، اور جب حمد کرتی ہوئی چرواہوں کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ خوشی کی بشارت کیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا تمہارے لیے نشان کیا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں جہاں جہاں میکائیل آیا ہے وہاں وہاں میکائیل نے خوشخبری دی ہے۔ وہ ابراہیم کے پاس آیا ہے بیٹے کی خوشخبری دینے، وہ یعقوب کے پاس آیا ہے اسے اسرائیل بنانے کی خوشخبری، وہ چرواہوں کے پاس آیا ہے دنیا کے منجی کی خوشخبری دینے، اور یہاں پہ بھی وہ آیا ہے سارا کو اور ابراہیم کو جو اولاد ہے اس کی خوشخبری دینے۔ وہ خدا کے حضور میں جب ہم تیسرا جو فرشتہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، جبرائیل آیا ہے جو سدوم اور امورا کو تباہ کرنے، جو آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اور وہ پیغام رساں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ دونوں جو کام ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جبرائیل کے۔ مریم کے پاس آیا ہے کیا دینے؟ خدا کی خوشخبری دینے۔ اس کے بعد جو یوحنا استباغی کا باپ ہے اس کے پاس آیا ہے وہ خدا کی خوشخبری دینے، اور جب اس نے یقین نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، میں اس کا پیغام رساں ہوں، اور جب تک تیرے ہاں جو اولاد نہیں ہوگی، جب تک یوحنا استباغی دنیا میں نہیں آئے گا تو گنگا رہے گا، اور اس کا باپ پھر گنگا رہا ہے۔ اس نے کہا مریم کو کہ میں خدا کے حضور میں رہتا ہوں اور خدا کے حضور سے آیا ہوں، اور تیرے لیے کیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا روح تجھ پہ سایہ کرے گا، اور تو بیٹے کو جنیں گی، اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہ 3 فرشتے ہیں، تینوں فرشتوں کے کام ہیں، اور جب تینوں فرشتوں کے کام ہم دیکھتے ہیں تو جب اس نے خوشخبری دی ہے سارا کو، یہ بڑی امیزنگ بات ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہمیں اس حوالے میں ملتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے۔ غور سے یہ آیت سنیے گا، ابراہیم اور سارا جو ہیں وہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ تو وہاں پہ میکائیل نے جو کہا وہ بڑے اگریسو وے میں کہا اس نے، اور اس کو
آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں 17ویں باب کی پہلی آیت کے ساتھ، جہاں پہ خدا نے جو کہا ابراہیم کو کہ میں خدائے قادر ہوں، اور جو قادر کا مطلب ہے، میرا ایک پیغام ہے جو ابراہیم پہ، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے جو بیان ہے اس کی تشریح کی ہے۔ جو عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ آل مائٹی نہیں ہے، عبرانی زبان میں اس کے 3 مطلب ہیں، اور وہ مطلب کیا ہے کہ اسٹرینتھ گیور، دا پرووائڈر آف دا نیڈ آف ہز پیپل، اور آل مائٹی، 3 اس کے مطلب ہیں۔ تو خدا نے جان کے پہلی مرتبہ اس نے یہ ٹائٹل اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ ہم بوڑھے ہیں، تو خدا نے جو اپنے بندہ کے وسیلے سے، اپنے اس مقرب فرشتے کے وسیلے سے بڑے اگریسو وے میں اس نے ایک فکرہ کہلوایا۔ اس نے کہا کہ am I too old to do wonder؟ کیا خدا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ معجزے نہ کر سکے؟ کیا خدا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ابراہیم اور سارا وہ تم کو طاقت نہ دے سکے؟ کیا خدا بوڑھا ہو گیا ہے ابراہیم اور سارا کہ وہ تمہاری اولاد کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے؟ کیا اے ابراہیم اور سارا خدا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ہر ایک چیز پہ قدرت نہ رکھ سکے؟ خدا کل اور آج بلکہ وہ تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ وہ ہمیشہ با اختیار ہے، وہ طاقت دے سکتا ہے، وہ ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، وہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو انہوں نے اس کا یقین کیا ہے۔ اور پھر جو کچھ لوگ جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو شک تھا سارا کا اور ابراہیم کا، اور ابراہیم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے خداوند تیرے حضور میں اسماعیل ہی جیتا رہے، تو خدا نے کیا کہا کہ میں جو وعدے کا فرزند ہے وہ اسماعیل نہیں ہے، جو تجھ میں سے یعنی تجھ سے اور سارا سے پیدا ہوگا وہی عہد کا فرزند ہے، اس کے ساتھ میں اپنا عہد باندھوں گا، اسماعیل کے ساتھ اپنا عہد نہیں باندھوں گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسحاق کی قربانی ہوئی تو خدا لاسٹ ٹائم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کے دل میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے، کیا ابراہیم یا سارا شیکی ہوتے ہیں، کیا ڈر جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں 100 سال بعد بیٹا ملا ہے اور اگر ہم نے اسے قربان کر دیا تو اس کے بعد ہمارے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ پھر خدا نے قسم کھائی ہے ان کے ساتھ، جب انہوں نے قربان کرنے سے وہ نہیں ڈرے، ان کو یقین ہو گیا کہ خدا ہمیں 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور اگر ہم اسحاق کو قربان کر دیں گے تو خدا اس کے بعد بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم اس سارے جو حوالے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو ایماندار خدا کے حضور میں آتے ہیں تو ان کو جو فکر ہوتی ہے وہ فکر اپنی نہیں ہے، وہ فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے، وہ فکر کس کی ہے؟ وہ فکر ہے انسانیت کی۔ میرے ایماندار بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ہمیں جو کہا ہے کہ جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میرا پیغام 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے پاس کون آئے؟ اس کے پاس جبرائیل آیا، اس کے پاس میکائیل آیا، اس کے پاس رافیل آیا، لیکن جو ابراہیم کا ایکشن ہے ایکچولی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ابراہیم ان کے پیچھے بھاگا ہے، اور ابراہیم صرف ان کے پیچھے نہیں بھاگا، کہتے ہیں کہ ابراہیم کے ڈیرے کے پاس سے کوئی بھی اجنبی گزرتا تھا تو ایسے ہی ان کو اپنے ڈیرے میں بلا لیتا تھا، اور بلا کے کرتا کیا تھا؟ ان کو خدا کی بشارت دیتا تھا، بلا کے ان کی خدمت کرتا تھا، بلا کے ان کو بھوکا اور پیاسا جانے نہیں دیتا تھا۔ ایماندار جہاں بھی جاتے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ایماندار جہاں بھی جاتے اور جہاں بھی ہوتے ہیں وہ خدا کی بشارت کرتے ہیں۔ یوسف مصر میں ہے لیکن خدا کی بشارت کر رہا ہے،
اور یہ واقعہ بھی مصر کی تاریخ میں ہے، یہ واقعہ بھی تالمود میں ہے۔ جب یوسف کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، کس کا؟ جو فرعون کی بیوی کا، تو اسے کہتی ہے آؤ بدی کریں۔ اس کا شوہر باہر تھا، اس نے کہا آؤ بدی کریں۔ تو جب اس نے کہا آؤ بدی کریں تو کمرے میں وہ اکیلے تھے۔ تو مصر کی تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے۔ اور جب میں پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایماندار ہر حال میں ایماندار ہوتے ہیں، ایماندار ہر ایک چیز میں ایماندار ہوتے ہیں۔ چاہے دانییل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے وہ ایماندار رہتا ہے، صدرک میثق اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے وہ ایماندار رہتا ہے۔ اور یوسف خدا کی بشارت دینے سے نہیں ڈرا، اس نے کہا خدا دیکھتا ہے۔ پھر اس نے دوسری بار کہا آؤ بدی کریں، یوسف نے کہا خدا دیکھتا ہے۔ پھر تیسری بار اس نے کہا آؤ بدی کریں، یوسف نے کہا خدا دیکھتا ہے۔ اس نے ارد گرد ایسے دیکھا، اس نے کہا کہ خدا کدھر ہے؟ یہاں تو کوئی خدا نہیں ہے، کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، کوئی بندہ تیسرا نہیں ہے، یہ کس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خدا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ کونے میں چھوٹا سا ایک بت پڑا ہوا تھا، تو وہ سمجھی کہ یوسف اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خدا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتار کے اس بت کے اوپر اس نے دے دیا، اور جب بت کے اوپر دوپٹہ دے دیا تو اس نے کہا میں نے اس کے اوپر دوپٹہ دے دیا ہے، اب اے یوسف خدا دیکھتا نہیں ہے، آؤ بدی کریں۔ یوسف نے کہا میرا خدا دروازے بند کر لینے سے، میرا خدا کھڑکیاں بند کر لینے سے، میرا خدا آنکھیں بند کر لینے سے، میرا خدا دوپٹے دے دینے سے اندھا نہیں ہو جاتا، میرا خدا بند بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے۔ اس نے 12 سال قید سہ لی، خدا کی بشارت دینے سے ہٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا خدا کینان میں بھی تھا، میرا خدا مصر میں بھی ہے، میرا خدا ہر ایک جگہ ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے نا داؤد، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اوتے اوتھے ہے تو ہی، وچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔ یہ ایک ایماندار کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایماندار کی بات ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ ہمارا خدا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہم نے خدا کی بشارت دینی ہے۔ اس کے بعد نعمان کوڑی کی جو نکرانی ہے، جو قید ہو کے گئی ہے، میرے ایماندار بہنوں اور بھائیوں، مجھے ایک بندے نے کہا کہ لکھا ہے کہ جو خادم ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، تو میں نے کہا کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، جو ترجمہ ہے ایماندار ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ وہاں پہ خدا نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بیٹوں اور بیٹیوں یا پادری ہو یا بشپ ہو یا پوپو یا مبشر ہو جا کے خدا کی بشارت کرو۔ اس نے کہا جاؤ جو میرے نام سے کہلاتے ہو، جاؤ ساری قوموں کو میرے شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہر ایک بیٹی، ہر ایک بیٹا جو مسیحی کہلاتا ہے، اگر وہ خدا کی بشارت نہیں دیتا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو میری بشارت دینے سے، میرا نام لینے سے اور میرا پیغام دینے سے شرمائے گا، آخری دن میں بھی اس سے شرماؤں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر میں ہی جو پادری یا جو بھی ہم پادری ہیں تو ہم ہی صرف اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہر ایک مسیحی اس کا ذمہ دار ہے، اس پیغام کو دینے کا اور ان ساری باتوں کو پھیلانے کا۔ نعمان کوڑی کی جو میں نے آپ سے جو بات کی کہ ایمانداروں کو 2 فکریں ہوتی ہیں، ابراہیم کو 2 فکریں تھیں، ایک انسانیت کی خدمت اور دوسرا خدا کی بشارت۔ یوسف خدا کی بشارت دے رہا ہے، اس کے بعد نعمان کی نکرانی خدا کی بشارت دے رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا نوکر اس نبی کے ہاں ہوتا تو اس کا کوڑ جاتا رہتا۔ یہ خدا کی بشارت ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے بت، تیرے خدا، تیرے دیوتا نعمان سورما ہے، نعمان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، لیکن یہ جو بیماری جس کے آگے نعمان بھی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی جو طاقت ہے وہ میرے خدا کے پاس ہے۔ اور اگر وہ وہاں جاتا تو پھر نعمان گیا ہے، اور جب گیا ہے اور جا کے پھر شفا لے کے آیا ہے، اور اس شفا کو جو انیشیٹ کرنے والی ہے وہ نکرانی ہے، وہ لڑکی ہے، وہ چھوٹی بچی ہے۔ اس کے بعد
पौलुस और सिलास कैद में हैं और पौलुस सिलास को कहता है कि यह वक्त है बिशारत देने का, यह वक्त है खुदा के नाम का प्रचार करने का। और उसने कहा कि आओ गीत गाएं। पौलुस और सिलास को कीलों का या उनको बैंत का या उनको काठ का या किसी और चीज का फिक्र या दर्द नहीं है। पौलुस और सिलास को फिक्र किसकी है? पौलुस और सिलास को फिक्र है खुदा की बशारत की। उनको कीलों का दर्द नहीं है, उनको काठ का दर्द नहीं है, उनको कैद का खौफ नहीं है, उनको मौत का खौफ नहीं है। उनको खौफ है कि अगर हमारी जान निकल गई और कोई बशारत लेने से रह गया तो खुदा हमें पूछेगा। और ऐसे ही यहां पे अब्राहम को फिक्र अपने खतने के दर्द की नहीं है, फिक्र उसको गर्मी की नहीं है, फिक्र उसको किसी और चीज की नहीं है। फिक्र उसको है कि कोई खुदा की बशारत के बगैर यहां से ना चला जाए, कोई यहां से भूखा प्यासा ना चला जाए। और उसने इंसानियत के साथ दोस्ती को निभाया है, उसने खुदा के साथ दोस्ती को निभाया है। और हम तो जब बरकत मिलती है तब खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसने हर तरह से खुदा का शुक्र अदा किया है। औलाद नहीं है उसके पास, वादे का फर्जंद नहीं है उसके पास, लेकिन उसने खुदा के साथ वफा करना नहीं छोड़ी। और यह है बरकत की मिराज। और जब उसने इंसानियत की फिक्र की है, खुदा की फिक्र की है, उसके बाद उसने खुदा के साथ मुसलसल वो चलता रहा है। फिर खुदा ने उसे अपना दोस्त बनाया है। जब हम देखते हैं इसहाक की कुर्बानी के बाद, उसने कहा तू मेरा दोस्त है। और खुदा का दोस्त ऐसे नहीं बन जाता। हम तो 2 दिन चर्च चले जाएं तो हम कहते हैं हम खुदा के दोस्त हैं। हम तो 2 दिन जो दुआ कर लें तो तीसरे दिन हम कहते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। तो आप सोचें कि 50 साल वो इंतजार करता रहे उस वादे का। अब्राहम की शादी हो चुकी थी कोई 24-25 साल पहले। जब 75 साल की उम्र में उसे बुलाया, उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, जो हम यहूदी तारीख में पढ़ते हैं। तो आप देखें कि 25 साल वो और 25 साल ये, 50 साल वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता रहा। वफादारी से वो खुदा की बिशारत देता रहा, वफादारी से खुदा के लोगों को खुदा के करीब लाता रहा। ऐसे ही वो ईमानदारों का बाप बन गया है। ऐसे ही खुदा ने उसे इतना बड़ा मुकाम दे दिया है। ऐसे ही उसे कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए बरकत का वसीला बना दिया है। ऐसे ही ये 3 फरिश्तों को खुदा ने उसके पास भेज दिया है कि जाओ, जाके मेरे जो दोस्त को, मेरे बंदा को तुम शिफा दे के आओ। जाओ मेरे बंदा को मेरा पैगाम दे के आओ। जाओ मेरे बंदा को खुशखबरी दे के आओ। और उन्होंने उस दर्द में उसे आराम दिया। उन्होंने उसको खुशखबरी दी, किसकी? इसहाक की। उन्होंने पैगाम दिया कि हम तेरे पास फिर आएंगे और तुझे क्या देंगे? बरकत देंगे। मेरे ईमानदार बहनों और भाइयों, मैं और आप बड़े बड़े चर्च होते हुए, सब कुछ होते हुए, हम किसी को बुलाते तो नहीं है। चर्चों में तो लोग खुद आते हैं, इतने मीडियम्स हैं, इतना सब कुछ है। क्या मैं और आप खुदा की बिशारत दे रहे हैं? कहते जो पानी है ना, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। और अगर डैम भी बना लेना तो उसके लिए भी स्पिलवे रखने पड़ते हैं, वरना डैम टूट जाते हैं। तो अगर हम खुदा की ताकत लेके, हम खुदा की बिशारत लेके निकलते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती। फिर कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे आड़े नहीं आती। फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती। हमें फिक्र क्या होती है? सिर्फ इंसानियत की। हमें फिक्र क्या होती है? खुदा की बिशारत की। मैं और आप, ये हाई टाइम है कि हम खुदा की बिशारत लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी मीडियम हो, वो प्रिंट मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो किसी तरह का भी मीडियम हो, किसी भी तरह से, आप अपने ऑफिस में, आप अपने घर पे, आप राह चलते हुए, आप रास्ते में,
آپ خدا کا پیغام دے سکتے ہیں. اگر وہ سامری دے سکتا ہے تو ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر ابراہیم کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں. خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں کہ تو بھلا خدا ہے، تو ہمارا مہربان باپ ہے. اے خداوند آسمانی باپ، تیرے وہ 3 بندے یعنی میکائیل، رافیل اور جبرائیل جب ابراہیم کے پاس آئے اس کو خوشخبری دینے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو تیرے بندہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے خداوند اس کو انسانیت کی فکر ہے، اس کو اے خداوند آسمانی باپ تیری بشارت کی، تیرے کلام کی فکر ہے. ایسی ہی فکر، ایسی ہی اے خداوند خدا دردمندی تو ہمارے دلوں میں بھی ڈال کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے تیری بشارت کو ہر ایک دنیا کے انسان تک پہنچانے والے ہوں، تاکہ تیرے بیٹے کا آنا جلد ہو. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں.